اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو کل ہم نے شروع کیا تھا ٹاپک ہندوازم پر۔ تو میں نے آپ کو آخری باتیں جو بتائی تھی کہ ہندوازم کا جو اپنشد میں لکھا گیا تھا کہ وہ حاکموں کا حاکم ہے، اس کا کوئی حاکم نہیں۔ اسی طرح ایس رادھا کرشنا کی اپنشد صفحہ 745 اور ایسٹ والیوم 15 کے مقدس کتب اپنشد حصہ دوم صفحہ 263 اس قسم کا پیغام دیا گیا ہے کہ جس قسم کا پیغام قرآن پاک کی سورہ اخلاص سورت نمبر 112 آیت نمبر 3 میں دیا گیا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اپنشد باب نمبر 4 آیت نمبر 9 میں درج ہے کہ اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کا نام بڑی شان والا ہے۔ اپنشد ایس رادھا کرشنا صفحہ نمبر 736 اور 737 اور ایسٹ والیوم 15 کی مقدس کتب اپنشد حصہ دوم صفحہ نمبر 253 اسی قسم کا پیغام قرآن پاک کی سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 4 میں دیا گیا ہے کہ اور نہ اس کا کوئی جوڑ ہے، یا اس طرح کہیں کہ اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ سورہ شورا سورت نمبر 42 آیت نمبر 11 میں بھی اس قسم کا پیغام دیا گیا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اب دیکھیں اپنشد باب نمبر 4 آیت نمبر 20، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، کسی نے بھی اسے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ جیسے مسلمانوں کا تصور ہے، اگر ہم بات کریں مسلمانوں کی طرف تو وہ کہتے ہیں خدا یکتا، مطلب ایک خدا، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں تک کہ مطلب ایک انسان کی سوچ سے بالا تر ہے وہ خدا، تو ان کی بھی اپنشد میں یہی لکھا ہوا ہے باب نمبر 4 میں کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ ہی کسی نے دیکھا ہے۔ اچھا، آگے اس کی اگر بات کریں تو وہ جو اسے دل و دماغ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ امر ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے ولی لوگ اگر وہ اسے دل کی آنکھوں سے دیکھے تو وہ امر ہو جاتے ہیں، ان کا نام باقی رہ جاتا ہے۔ یہی بات اپنشد میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اب پرنسپل اپنشد ایس رادھا کرشنا صفحہ نمبر 737 اور ایسٹ کی مقدس کتب والیوم نمبر 15 اپنشد حصہ دوم صفحہ نمبر 253 اسی قسم کا پیغام قرآن پاک میں سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 103 میں بھی دیا گیا ہے کہ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں، اور وہی ہے پورا باطن پورا خبردار۔ اب دیکھیں وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا، اور سورہ انعام سورت نمبر 6 میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب بات کرتے ہیں ہندوازم کی بڑی کتاب یجرویدا کے متعلق کہ یہ اصل میں یجرویدا ہے کیا۔ وید ہندوؤں کی مذہبی کتب میں انتہائی مقدس تصور کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی 4 وید ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہندوازم کے مذہب میں سب سے مقدس مانی جانے والی کتابیں۔ جیسے ہمارے مسلمانوں میں قرآن پاک ہے، تو ہندوازم کا تصور جو ہے وہ کہتے ہیں رگ ویدا اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو بڑے وید وہ بتاتے ہیں 4 ہے، جس میں رگ ویدا، یجرویدا، سام ویدا، اتھاروا ویدا۔ اب یجرویدا باب نمبر 32 آیت نمبر 3 میں درج ہے کہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، اور اسی جگہ وہ مزید بیان کرتی ہے کہ اسے کسی نے جنم نہیں دیا، وہی کہ اس کا کوئی نہ باپ ہے نہ بیٹا، جو قرآن کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح یجرویدا کے الفاظ ہیں، اسے کسی نے جنم نہیں دیا، وہ ہماری عبادت کا مستحق ہے، روشنی کے تمام تر ذرائع اسی کے وجود سے پھوٹتے ہیں۔ مثلا نور، جیسے مسلمانوں کا تصور ہے کہ نور اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کہتے ہیں یجرویدا میں لکھا ہوا ہے کہ روشنی کے تمام تر ذرائع اسی کے وجود سے پھوٹتے ہیں، مثلا سورج وغیرہ، ان کا تصور یہ ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ وہ مجھے کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھے، یہ یجرویدا میں ایک دعا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس نے کسی سے جنم نہیں لیا لہٰذا وہ بیماری
لہٰذا وہ ہماری عبادت کا مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اسے کسی نے جنم نہیں دیا، مطلب کہ وہ ہر چیز کو بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی چیز اسے نہیں بنا سکتی۔ جیسے کہ ایک آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک یہودی آیا تھا کہ میرے کچھ سوال ہیں، اگر ان کا جواب مل جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور اس نے یہی سوال کیے تھے کہ کیا خدا وحدہ لا شریک لہ ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا وہ اپنے جیسا ایک رب بنا سکتا ہے، اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں بنا سکتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام اس کا ارادہ بھانپ گئے تھے، اسی لیے فوراً جواب دیا بنا سکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ بھی ہے، لیکن ہمیشہ وہ بنائے گا ضرور، لیکن پھر بھی خالق تو وہی رہے گا۔ یہ اللہ بھی مخلوق میں آئے گا کیونکہ یہ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ یہ وہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کا مستحق تو وہی خدا ہے جسے کسی نے جنم نہیں دیا۔ ان کا دوسرا ہے کہ روشنی کے سارے ذرائع بھی اسی کے وجود سے پھوٹتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یجرویدا جو دیوی چند MA صفحہ نمبر 377 تھا اس کا، اور یجرویدا باب نمبر 40 آیت نمبر 8۔ یجرویدا میں باب نمبر 40 آیت نمبر 8 میں کیا درج ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہاں درج ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے اور پاک ذات ہے، اور یہی بات مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے اور ہمیشہ پاک ذات ہے۔ اب یجرویدا سورت نمبر 40 آیت نمبر 9 میں درج ہے کہ وہ اندھیرا میں داخل ہیں جو فطری چیزوں کو پوجتے ہیں۔ مین پوائنٹ ہے یہ۔ اب وہ خود کہتے ہیں وہ اندھیرے میں داخل ہیں جو فطری چیزوں کو پوجتے ہیں۔ فطری چیزیں کیا ہوئی؟ مطلب سورج، چاند، اور یہ جیسے کہہ دیا کہ آگ کی پرستش کرنے والے آتشی مذہب تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایرانیوں سے پہلے یہاں ایک آتش کدا ہوا کرتا تھا جو پوری زندگی بجھا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی اور ہسٹری ہے، وہ بھی میں آگے جا کر آپ سے شیئر کروں گا۔ اس وقت ہمارا ٹاپک ہندوازم ہے تو میں اسی کے متعلق آگے بتانا چاہوں گا آپ کو۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ اب آگے یہی بات کرتا ہے کہ فطری چیزوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے، ہوا ہے، پانی وغیرہ وغیرہ یہ فطری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صورت مزید بیان کرتی ہے کہ وہ مزید اندھیرا میں ڈوبے ہوئے ہیں جو سمجھوتی کو پوجتے ہیں، یعنی اپنی تخلیق کردہ چیزوں کو پوجتے ہیں، مثلاً کرسی، میز، بت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ یجرویدا کے الفاظ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی چیزوں بنائے ہوئے بت کو خدا کہہ لیں، وہ تو ان کی مطلب کریشن ہی خود کی ہے، ایک مین کی کریشن ہے۔ خدا کو انسان کیسے بنا سکتا ہے؟ اب ایک بت کو انسان نے بنایا تو وہ بت خدا نہیں ہو سکتا، اور یہ یجرویدا میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہندوازم کے بڑے کسی فاضل سے پوچھا جائے تو وہ ضرور کہے گا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ عبادت شروع کیوں کی تھی۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ وہ اب یجرویدا جہاں ہے، یجروید سمہیٹا کی بات کریں، رالف TH گرفت صفحہ نمبر 538۔ اتھارویدا کتاب نمبر 20 باب نمبر 58 آیت نمبر 3، خدا عظیم ہے، اور یہی مسلمان کہتے ہیں کہ خدا عظیم ہے۔ اسی قسم کا بیان اب مسلمان کے مطابق قرآن پاک کی سورہ رعد سورت نمبر 13 آیت نمبر 9 میں دیا گیا ہے کہ سب سے بڑی بلندی والا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں رگ ویدا کی طرف۔ سب ویدوں میں قدیم ترین اور مقدس ترین رگ ویدا گردانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہندوازم میں سب سے بڑی کتاب ہے۔ رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 164 آیت نمبر 46 میں درج ہے کہ جوگی خدائے واحد کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں، جیسے ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مطلب کہ اس کے بہت سے نام ہیں، کچھ ذاتی نام ہیں، کچھ صفاتی نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں رگ ویدا باب نمبر 2 سورہ نمبر 1۔ رگ ویدا میں خدا کی کم از کم
33 صفائی نام درج ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذاتی اور صفاتی نام، تو ان میں سے بہت سے صفاتی نام رگ ویدا کتاب نمبر 2 باب نمبر 1 میں درج ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک نام ہندوازم کا ہم کافی اگر یہ زیادہ تر آج کل پاکستانی لوگ، مسلمان لوگ انڈین موویز سے کنیکٹ ہیں، تو انہوں نے برہما لفظ سنا ہوگا۔ اب بہت سے مسلمان فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پر ایک دوسرے کے خدا کو برا کہتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے مذہب میں ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہیں، ورنہ وہ آپ کے سچے خدا کو برا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم برہما سن کر اکثر وہ ادھر سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں مسلمان، ادھر سے بہت ہی افسوس ہوتا ہے، کیونکہ برہما دراصل ہندی زبان سنسکرت زبان میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے خالق، بنانے والا۔ اب انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، لیکن ریئل پکار خالق اللہ کی طرف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ رگ ویدا کے باب نمبر 2 میں یہی نام لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، سورت نمبر 1 اور آیت نمبر 3 میں۔ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اردو میں کتاب میں نے یہ پڑھی تھی، تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں سرچ کر کے۔ اچھا، رگ ویدا میں دیے گئے کئی ایک ناموں سے خدا ایک خوبصورت صفاتی نام برہما بھی ہے۔ اب ان ناموں میں سب سے امپورٹنٹ اور خوبصورت نام برہما یعنی خالق۔ برہما کا مطلب ہے تخلیق کرنے والا۔ اگر آپ اس کا عربی میں ترجمہ کریں، اس کا مطلب ہے خالق۔ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر آپ خدا تعالیٰ کو خالق یا تخلیق کرنے والا یا برہما کہہ کر پکاریں۔ آپ برہما کہہ لیں، خالق کہہ لیں، تخلیق کرنے والا کہہ لیں، اگر وہ برہما کہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ اسے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس وہ گمراہ ہو گئے بتوں کی پوجا میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ برہما وہ خدا ہے جس کے 4 سر ہیں، اب یہ آ رہی ہے شرک والی بات کہ برہما تو خدا کا نام خالق، ٹھیک ہے، سنسکرت یا ہندی زبان میں اگر ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر ان کے کچھ عقائد ایسے کہ 4 سر والے، ٹھیک ہے، تو خدا کا تو اس طرح ہم تصور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب میں آتا ہوں، ہر ایک سر پر وہ کہتے ہیں تاج رکھا ہے، تو ہم مسلمان اس بات کا احتجاج کرتے ہیں کیونکہ تم خدا کو ایک شکل سے نواز رہے ہو، ٹھیک ہے۔ مزید تم یجروید باب نمبر 32 آیت نمبر 3 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہو، کیونکہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں درج تھا کہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدا کی کوئی شکل نہیں ہے، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ برہما 4 سر ہوتے ہیں اور ہر سر پر تاج ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ہی کتاب کی خلاف ورزی کر کے گمراہی ان کی یہی مقدر بن جاتی ہے کہ وہ اچھا، اب میں دوسرے نام کی طرف آتا ہوں جو بہت ہی مشہور معروف سنا ہوا نام، وشنو، پالنے والے، رب۔ رگ ویدا کی کتاب نمبر 2 میں اس کا ذکر ہے، باب نمبر 1 اور آیت نمبر 3 میں، اور یہ ایک خوبصورت صفاتی نام رگ ویدا میں ملا ہے، ٹھیک ہے، کتاب نمبر 2 باب نمبر 1 آیت نمبر 3، ٹھیک ہے۔ وشنو کا مطلب ہے پالنے والا، اگر آپ اس کا عربی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے رب، وہی بات آ گئی۔ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی خدا تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارے یا پالنے والا کہہ کر پکارے یا وشنو کہہ کر پکارے یا برہما کہہ کر پکارے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے 4 بازو ہیں تو یہ غلط ہوگا، سراسر غلط ہوگا۔ ان میں سے ایک دائیں بازو میں وہ کہتے ہیں کہ اس نے چکرا تھام رکھا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بت بھی آپ دیکھیں تو وہ تھاما ہوا ہوتا ہے نا، انہوں نے چکرا تھاما ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک دائیں بازو میں اس نے چکرا تھام رکھا ہے، تو ہم مسلمان اس کے خلاف سخت احتجاج کریں گے۔ مزید انہوں نے یجرویدا کا جو باب نمبر تھا 40 آیت نمبر 8 اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر دی ہے، کیونکہ رگ ویدا کتاب نمبر 8 آیت نمبر 1 میں درج ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے میں آتا ہوں، رگ ویدا کتاب نمبر 5 باب نمبر 81 آیت نمبر 1 میں درج ہے کہ وہ عظیم ہے، بڑی شان والا ہے اور دنیا کا خالق ہے۔
قرآن پاک میں سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 2 میں بھی اسی سے ملتا جلتا پیغام دیا گیا ہے کہ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ رگ ویدا کتاب نمبر 3 باب نمبر 4، یہ باب نمبر 34 آیت نمبر 1 میں درج ہے کہ مہربانی کرنے والا، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس قسم کا پیغام قرآن پاک میں سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 3 میں دیا گیا ہے کہ بہت مہربان رحمت والا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مہربانی کرنے والا، ہم کہتے ہیں بہت مہربان رحمت کرنے والا، سیم بات دونوں میں، یجرویدا اور سورہ فاتحہ میں، ٹھیک ہے۔ اب یجرویدا باب نمبر 40 آیت نمبر 160 میں درج ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمارے گناہ معاف فرما۔ اسی قسم کا پیغام قرآن پاک میں سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 6 اور 7 میں دیا گیا ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوئے اور نہ بہکے ہوئوں کا، سیم بات دونوں میں آ گئی۔ اب رگ ویدا کتاب نمبر 6 باب نمبر 45 آیت نمبر 16 میں درج ہے، تعریف اس کے لیے جس کا کوئی ثانی نہیں، جو اکیلا ہے، برہما سترہ اف ہند ودیانت، خدا محض ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اسی صورت میں ہندو مت میں خدا کے صحیح تصور سے آشنا ہو سکتے ہیں جبکہ آپ ان کی مذہبی کتب کا مطالعہ کریں، اور میں نے آپ کو ان کی کافی کتابیں بتا چکا ہوں، اور انشاءاللہ آگے میں نے اپنے ٹاپک شروع کرنے ہیں جن میں فرشتوں کا ذکر بھی آتا ہے جو ہندوازم میں ہے، اور مسلمانوں میں اس کا ذکر کیسے ہے، ہندوازم میں کیسے سیم تصور ہے۔ اس کے بعد ڈیفرنٹ چیزیں بہت زیادہ، بس یہ ہے کہ وہ بہک گئے، ٹھیک ہے، غلط راستے پر چل پڑیں، لیکن ہم انشاءاللہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور امید کرتا ہوں آج کا لیسن آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، آج بہت نالج میں نے شیئر کی ہے۔ دوستو، جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی یہ ایسی نالج کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔